وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان اللہ رب العزت نے کچھ امتیاز فرمایا۔ ان میں سے ایک نمایاں اور ایک بہترین امتیاز وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لباس پہننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں تو پرندوں کے لباس نہیں ہوتے، اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو جانور لباس نہیں پہنتے۔ ایک انسان ہے جسے اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف تشریف لے کر آئے تو اللہ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تمام چیزیں آسمان سے نازل فرمائی۔ انہی چیزوں میں سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے لباس بھی نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، فرمایا تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا۔ یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہیں اپنا جسم ڈھانپنے اور آسائش اختیار کرنے کے لیے دیا گیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، فرمایا اور ایک لباس تمہیں تقوی کا بھی دیا گیا۔ ذَلِكَ خیر، فرمایا یہ بہترین لباس ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان کیا کہ اس آیت میں اللہ نے 3 لباس کا ذکر فرمایا ہے، 3 طرح کا لباس۔ ان میں سے 2 طرح کا لباس وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور ایک لباس وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جسم ڈھانپنے کے لیے لباس دیا، وہ انسان کا یہ ظاہری لباس اپنا ستر چھپانے کے لیے، اور اسی طرح جو زیب و زینت کے لیے لباس دیا گیا وہ انسان کا لباس جو خوبصورت لباس ہوتا ہے، اور جو تقوی کا لباس اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لباس اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا کے ساتھ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لباس تمہیں دیا گیا تاکہ تم سردی اور گرمی سے بچ سکو۔ آپ دیکھیں گرمی آتی ہے تو ہم گرمی والا لباس پہنتے ہیں، سردی آتی ہے تو سردی والا لباس۔ یہ ہمارا دنیاوی تعلق ہے، اور دینی تعلق کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو وہ خوبصورت لباس پہن کے کھڑا ہو۔ یعنی اللہ جل وعلا نے مرد پر ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ تمام حصہ چھپانا لباس کے ذریعے فرض قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا دینی تعلق ہے۔ لباس اس کے حوالہ سے بے شمار گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس میں بے شمار موضوعات نکل سکتے ہیں کہ کیسا لباس پہننا سنت ہے، کس انداز کا لباس پہنا جائے، کس رنگ کا پہنا جائے، بے شمار موضوعات ہیں۔ لیکن آج اصل جو موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔
دنیا کے تہوار و اتوار چلیں وہ تو ہم اپنی مرضی سے بسر کر ہی رہے ہیں، لیکن جب رب کے حضور کھڑے ہوں تو کم از کم اس وقت ہمیں اپنے لباس کے نقص کو دور کرنا چاہیے۔ نمازی کے لباس میں جو پہلی چیز کہ اس کا لباس نجاست سے پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اس کے سر پہ جو ٹوپی ہے یا امامہ ہے، اس کے جسم پہ جس قسم کا بھی وہ لباس ہے، حتیٰ کہ اس کی جرابیں موزے نہ کیوں نہ ہوں، ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے نجاست غلیظہ، ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ کہ اگر ایک درہم کے برابر اگر کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک درہم سے اگر زیادہ ہو جائے جسم پر یا کپڑوں پر، اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک درہم سے کم ہو تو اس کا دھونا سنت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک درہم کے برابر ہے یا ایک درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، پہلے لباس کو پاک کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اگر اس سے کم لگی ہے تو پھر دھو لیں گے تو یہ بہتر ہے، نہ دھویا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے پخانہ ہے، خون ہے، اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ پیشاب ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اچھا پھر یہاں پہ نجاست غلیظہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو گاڑی ہو، ایک وہ جو پتلی ہو۔ اگر گاڑی نجاست غلیظہ ہے تو 4.5 ماشے اس کا وزن اگر ہے تو وہ درہم کے برابر ہے۔ 4.5 ماشے اگر نجاست غلیظہ کا وزن ہے تو وہ 1 درہم کے برابر ہے۔ اگر پتلی نجاست ہے جیسے پیشاب وغیرہ یا خون وغیرہ، یہ بھی نجاست ہے، تو آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھیں، ہتھیلی میں یہ تھوڑا سا گہراؤ ہے، ہتھیلی پر پانی ڈالا جائے اور یہ گہرائی میں جتنا پانی کھڑا ہو جائے گا اس مقدار کو درہم کی مقدار کہتے ہیں۔ اگر اتنی نجاست انسان کے کپڑوں پہ لگ گئی تو اسے پاک کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک قسم ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، بکری ہے، گائیں ہیں، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ جس حصے پر، جسم کے کسی حصے پر یا لباس کے کسی حصے پر لگ جائے، اگر تو وہ اس حصے کا چوتھائی حصہ ہے، اس حصے کے چوتھے حصے کو وہ گھیر لیا ہے اس نجاست نے، تو اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر زیادہ ہے تو فرض ہے، اگر کم ہے تو پھر اجازت ہے کہ دھو لے تو ٹھیک ہے، نہ دھوئے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے بازو کے ایک حصے پر نجاست خفیفہ لگ گئی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بازو پر جو کپڑا ہے اس کا چوتھا حصہ اگر آلودہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہو گیا ہے۔ اگر تھوڑا ہے چوتھے حصے سے تو پھر دھونا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، نہ دھونا اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پر نہ اسی طرح ایک چھینٹا لگ گیا نجاست کا، آپ مسجد میں آئے تو آپ نہ اپنے کپڑے کو دھونے لگ گئے۔ کسی نمازی نے، کسی مقتدی نے پوچھ لیا، حضرت آپ کا تو فتویٰ ہے کہ اگر مقدار اتنی ہو تو پھر دھونا واجب ہوتا ہے، یہ تو ایک ہلکا سا چھینٹا ہی لگا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ اس اتنی سی نجاست سے بھی بچنا یہ تقویٰ ہے، اور شریعت کی متعین مقدار سے بچنا یہ فتویٰ ہے۔ تو نمازی کا جسم، نمازی کا جو لباس ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو نمازی ہے اس کا لباس،
اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا جب مسجد میں جاؤ نا، مسجد میں جاؤ تو اے بنی آدم خوبصورت لباس پہن کے جایا کرو۔ مسجد میں نمازی آئے تو اس کا لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایسا لباس نہیں کہ جس سے پسینے کی بو آتی ہو اور پسینے کی بو سے دوسرے نمازی پریشان ہوتے ہوں، یا اس سے مراد وہ لباس کہ جب مسجد میں آئیں تو خوشبو لگا کر آئیں۔ تو زینت والا لباس پہن کر آنا، اس کا حکم دیا گیا۔ جب نماز پڑھنے آئے تو یہ اس بات کا خیال رکھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ دل چاہتا ہے میں خوبصورت لباس پہنوں، میرا یہ دل چاہتا ہے میں خوبصورت جوتا پہنوں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا خوبصورت لباس پہننا یہ تکبر نہیں، خوبصورت جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ تو نمازی کو چاہیے کہ وہ خوبصورت لباس پہن کر اللہ کے حضور کھڑا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ نا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کپڑے کوئی کہیں سے پھٹا ہوا تھا، کوئی کہیں پہ جناب وہ رفع ہوا تھا۔ کہتے ہیں میری طرف جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا اللہ نے تجھے مال نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، مجھے گائیں، اونٹ، بکریوں کے ریوڑ عطا فرمائے گئے، اللہ نے مجھے بڑا ہر طرح سے اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال کو کوئی انسان اپنے اوپر ظاہر کرے۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اسے اپنے اوپر ظاہر کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے انسان کو چاہیے وہ صاف ستھرا اور خوبصورت لباس پہنے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سوچے نا یار کہ ہم اگر کسی کے گھر میں جائیں تو ہم بن سنور کے جاتے ہیں، اور جب رب کے گھر میں آئیں ایک تو آنا بڑا مشکل ہے، دوسرا ہم ایسے آتے ہیں جیسے کوئی قرض ادا کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی اٹھ کر آ کر۔ تو اس صورت میں ہمیں سمجھنا چاہیے نمازی کا لباس نجاست سے بھی پاک ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ مسجد میں تشریف لے کر آتے، امام اعظم ابو حنیفہ تصوف کے ایک بادشاہ کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک خوبصورت اخلاق کے مالک کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہ جن کے پاس بیٹھنے والے خود امام بنتے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ امام مالک سے چلو امام بخاری تک تمام آپ کے شاگردوں میں نظر آتے ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، لیکن جب آپ مسجد میں تشریف لے کر آتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انداز کیا ہوتا کہ ایک بادشاہ کا جتنا قیمتی لباس ہوتا تھا ویسا لباس امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ اتنا قیمتی لباس پہن کر آتے ہیں؟ تو آپ کہا کرتے تھے کہ میں اگر کسی سے ملاقات کروں تو میں قیمتی لباس پہنتا ہوں، اور جب رب سے ملاقات کروں تو پھٹا پرانا لباس پہن کے کروں؟ کہا نہیں، اگر میں لوگوں سے اچھا لباس پہن کے ملاقات کرتا ہوں تو رب سے اس سے بھی اچھا لباس پہن کے ملاقات کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص بالخصوص مزدور طبقہ ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب اپنے گھر سے ہم چلتے ہیں نا مزدوری پہ کام کرنے کے لیے دفتر میں، ہم کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ ایک ٹفن لے کر چلتے ہیں کہ دوپہر کو جناب کھانا کھا لوں گا۔
جہاں پہ ہم ٹیفن اٹھا سکتے ہیں نا یارو، وہاں پہ ہم ایک اپنا سوٹ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کام کاج کرتے ہوئے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، اور ہم انہی میلے کپڑوں سے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو اگر تھوڑی سی ہم یہ کوشش کر لیں، جہاں پہ ٹیفن اٹھا سکتے ہیں، جہاں پہ اپنے مزدوری کے اوزار اٹھا سکتے ہیں، وہاں پہ ہم ایک کپڑے، ایک سوٹ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ایک جب اپنے گھر سے چلیں ایک سوٹ پکڑ لیں، تاکہ کام کاج کریں، نماز کا وقت ہو تو اپنے لباس کو تبدیل کریں اور مسجد میں آ جائیں۔ لباس کو چینج کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کو خوبصورت کر کے مسجد میں آئے۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، ایسا لباس جو پہن کر ہم دوسروں کے گھر میں مہمان نہیں جا سکتے، ایسا لباس جو پہن کر ہم کسی کے ہاں مہمان نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کر رب کے گھر میں آنا بھی مکروہ ہے، اس لباس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اس میں سے ایک بہت یہاں مسئلہ کہ مسجد کی جو ٹوپی ہے، مسجد کی جو اکثر وہ سبز رنگ کی پلاسٹک کی ٹوپیاں، یا اکثر مساجد میں وہ تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ ایسی ٹوپیاں ہیں کہ جسے پہن کر ہم کسی کے ہاں مہمان نہیں جا سکتے۔ ایسی ٹوپیاں مسجد میں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسی ٹوپیاں نہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری جیبیں نا، جیبیں، ہم اگر اپنی جیبوں کی خود تلاشی لے لیں تو اس میں ہمیں جناب کتنا وزنی موبائل ہمارے جیب میں سے نکل آئے گا، اس میں ہمارے گھر کی وہ چابیوں کا ایک پورا سا گچھا نکل آئے گا۔ ہماری جیب میں موبائل رکھنے کی جگہ ہے، اے ٹی ایم رکھنے کی جگہ ہے، شناختی کارڈ رکھنے کی جگہ ہے، کاروباری کاغذات رکھنے کی جگہ ہے، اور پیسوں کی دتیاں رکھنے کی جگہ ہے۔ اتنی زیادہ چیزیں ہم اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، نہ ایک ٹوپی رکھ سکتے ہیں، نہ ایک تسبیح رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جیب میں ایک ہلکی سی ٹوپی، یہ جس طرح بزرگوں نے ڈالی ہوئی ہے، یہ جالی نما ٹوپی، ویسے تو چاہیے کہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک ہلکی سی ٹوپی اپنی جیب میں رکھیں۔ جیسے ہی مسجد میں آئیں تو اچھی سی ٹوپی اپنے سر پہ جالی والی یا کوئی بھی ٹوپی پہن کر تو آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسجد کی ٹوپیاں استعمال نہ کیا کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان ٹوپیوں سے کو سر پہ رکھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے بندہ ننگے سر نماز پڑھ لے، کیونکہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسجد کی ٹوپی سر پہ نماز رکھ کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ استعمال نہ کیا کریں۔ بلکہ مساجد میں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھی ٹوپیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں، لیکن ہم کریں تو کریں کیا، کریں تو کریں کیا، 2 دن بعد وہ بھی غائب نظر ہو جائیں گے۔ جو نمازی پہنے گا اور وہی پہن کے گھر میں چلا گیا، وہیں پہ رکھایا، اور پھر ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا خیال کریں تو یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ مساجد میں اچھی ٹوپیاں ہونی چاہیے، اور مساجد نمازی اچھی ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم مسئلہ نماز کے دوران اور نماز کے علاوہ بھی، اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے نہ جانے دیں، اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو اپنے لباس کو، اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے رکھے، جو اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک فرمائے گا۔ پوچھا وہ کون سے ہیں 3 لوگ؟ فرمایا پہلا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچے، اللہ قیامت کے دن نہ اس سے بات کرے گا نہ اسے پاک کرے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان پر احسان کرے، احسان کرنے کے بعد اپنا احسان جتلائے، فرمایا اللہ اس سے نہ کلام کرے گا نہ پاک کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو کرے، فرمایا اللہ نہ اس سے کلام کرے گا نہ اسے پاک کرے گا۔ اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ حرام کا مرتکب ہے، یقیناً اسے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر نوجوانوں میں ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔
شلواریں دیکھیں تو جناب وہ ایڑیوں سے نیچے تک نظر آتی ہیں بعض نوجوانوں کی، تو اس لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس مسئلے کو بھی سن لیں کہ یہ تکبر کی وجہ سے اگر ہو تو پھر حرام ہے، اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے۔ مسئلہ پھر سن لیں، اگر تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے کسی نے کپڑا لٹکایا، پونچا یا اپنی پینٹ کی جو پونچے ہوتے ہیں اس کو اگر ٹخنوں سے نیچے کیا تکبر کی وجہ سے تو یہ حرام ہے، اور اگر تکبر کی وجہ نہیں، فیشن ہے یا ویسے ہی کوئی نا علمی کی بنیاد پہ یہ کرتا رہا تو یہ خلاف سنت ہے۔ اگر تکبر نہیں تو پھر یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ آگ میں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر تو ٹخنوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہیں، ابو بکر یہ تیری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو تکبر کرتے ہیں۔ تو نماز میں اس حوالے سے مسئلہ سن لیں، اکثر پہلی بات تو یہ کہ لباس کو اتنا لمبا نہ سلائیں، سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر ہی رکھیں، لیکن اگر ٹخنوں سے نیچے ہو گیا یا کوئی فیشن کے طور پہ ایسا کرتا ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے پونچوں کو فولڈ کر دیتے ہیں، موڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ بھائی ٹخنوں کو ننگا کرنا یہ سنت ہے، لیکن کپڑوں کو موڑنا یہ رسول پاک نے منع فرمایا ہے، یہ منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور فرمایا مجھے کپڑے لپیٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے اگر کھڑے ہوں، پہلا تو یہ نمازی کو چاہیے اپنا لباس صحیح سلائے، اگر بالفرض لمبا سل بھی گیا ہے نا تو اس کو فولڈ نہ کرے، کیونکہ نماز میں فولڈ کرنا اوپر سے ہو یا نیچے پونچے کی طرف سے ہو یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اگر ایسے نماز پڑھی تو دوبارہ لوٹانی ضروری ہے، اگر ایسے ہی لمبے کپڑے ہیں تو سنت کی خلاف ورزی ہے، گناہ گار ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ بڑا اہم مسئلہ پھر سے سن لیں، اگر کپڑے لمبے ہیں، شلوار لمبی ہے، نیچے پونچے کی جانب یا اوپر نیفے کی جانب اگر فولڈ کر کے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر شلوار لمبی ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے لیکن فولڈ نہیں کی، نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا کہ سنت کا ترک کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلی تو بات یہ ہے کہ لباس کو صحیح طرح سلائیں، اگر نہیں ایسا سلا سکتے، فیشن ہی کرنا ہے تو اس سے بڑی غلطی نہ کریں، اپنے لباس کو فولڈ نہ کریں۔ اسی طرح بعض دفعہ دیکھا گیا کہ جناب نمازی وضو کر رہا ہے، ادھر سے رکعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، امام صاحب رکوع کی طرف جا رہے ہیں، اب نمازی بھاگتا ہوا مسجد کے اندر بھاگتا ہوا، ایک تو اس کا بھاگنا بھی منع ہے کہ مسجد میں بھاگے نہیں، وضو کر کے تسلی کے ساتھ آ کے جماعت میں شامل ہو۔ اب جماعت میں شامل ہوتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بازو ایسے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور ہم جناب اللہ اکبر، رکعت نہ چلی جائے، اور بھائی رکعت بچاتے بچاتے نماز ہی نہیں شروع ہوئی، رکعت بچاتے بچاتے وہ ساری رکعتیں چلی گئی ہیں۔ یہ کلائی ہے نا، یہ بازو، اس کی اگر آدھی کلائی سے تھوڑا اگر تو یہ فولڈ ہے، اوپر کی جانب ہے بازو، تو پھر تو نماز ہو جائے گی۔ اگر آدھی کلائی سے کم اگر یہ فولڈ ہے تو نماز ہو جائے گی، آدھی کلائی سے اوپر اگر ایسے فولڈ ہے تو نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو نماز وضو کرنے کے بعد اچھی طرح اپنے کپڑوں کو درست کریں، درست کرنے کے بعد پھر نماز میں شامل ہوں۔ نمازی کو اپنے لباس کے حوالہ سے یہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ، تصویر۔ نمازی کا لباس تصویر سے پاک ہونا چاہیے، لباس تصویر سے پاک ہونا چاہیے۔ کسی بھی جاندار کی تصویر نہ کمرے میں ہونی چاہیے نہ لباس پہ ہونی چاہیے۔ جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ارد گرد نہ جاندار کی تصویر ہونی چاہیے نہ اس کے لباس پہ ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر تصویر ہوتی ہے، فرمایا کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔
تو تصویروں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نا بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے پیر صاحب کی تصویر بڑی کر کے اپنے گھر میں آویزاں کرتے ہیں، کوئی منع کر دینا تو کہتے ہیں جناب یہ پیر صاحب کی تصویر ہے۔ میں کہتا ہوں پیر چھوٹا ہے، ابراہیم بڑا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا، آج کا پیر چھوٹا ہے، حضرت ابراہیم بڑے ہیں۔ آج کا پیر کوئی بھی ہے، سارے پیر چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر اسماعیل بڑا ہے۔ بیت اللہ میں میرے آقا جب فتح ہوا، بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیوار کے اوپر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پکڑا اور اسے صاف کرنا شروع کر دیا، پھر بھی کچھ نشان باقی رہ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پتھر لے کر آؤ، پتھر لایا گیا، حضور نے پورا کھرچا تصویر کو مٹایا۔ میں کہتا ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگانا درست نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر لگانا درست نہیں، تو آج کے پیر کی تصویر لگانا کیسے جائز ہو گئی؟ تصویر لگانے سے پرہیز کرے۔ آج تو ہماری مسجدیں بھی اس سے خالی نہیں رہی، تصویروں سے ہماری مسجدیں خالی نہیں رہی۔ بڑی بڑی پگڑی اور جبے اور دستار والے بھی فلیکسوں پہ تصویریں لگا کر، کوئی وضو خانے پہ لگا رہا ہے، کوئی کہیں پہ لگا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جاندار کی ایسی تصویر جس کا کوئی عضو بھی نظر آتا ہو، محسوس ہوتا ہو۔ اسی طرح مصلی کے اعتبار سے بھی خاص خیال رکھا کریں۔ بعض مصلی ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر بیت اللہ شریف اور ارد گرد طواف کرتے ہوئے لوگ بنائے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کی حیت معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے مصلی پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نمازی کے لباس پر تصویر ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر نمازی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی چھت پر یا اس کے سامنے یا اس کے دائیں یا اس کے بائیں یا جہاں پہ سجدہ کرنا ہے وہاں پر اگر تصویر ہے کسی جاندار کی تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر نمازی کے پیچھے تصویر ہے پھر بھی نماز مکروہ تو ہے، لیکن اس میں کراہیت تھوڑی ہے۔ سامنے تصویر ہو اس میں کراہیت زیادہ ہے۔ ہاں اگر زمین پر تصویر ہے لیکن سجدے والی جگہ پر نہیں ہے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کراہیت تھوڑی ہوگی۔ تو لباس اکثر آج کل نا ہماری شرٹیں یا آج کل وہ جو اکثر بنیان وغیرہ پہنتے ہیں اور لڑکے وغیرہ تو جناب ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، اس پہ اکثر جو ہے نا وہ ادھر کوئی کھلاڑی سا بنا ہوتا ہے اور کوئی کسی کمپنی کا وہ لوگو وغیرہ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی گھوڑا بنا ہوتا ہے، کوئی انسان بنا ہوتا ہے، کوئی ہاکی پکڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگو اگر لگے ہوئے ہیں تو اس لوگو کو اتار کے نماز پڑھیں یا اپنے لباس کو چینج کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح نمازی اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جناب وہ عورتوں والا لباس پہن کر نہ آئے۔ آج کل تو لڑکا اور لڑکی لباس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مردوں پہ لعنت جو عورتوں کا لباس اختیار کرے، ایسی عورتوں پہ لعنت جو لڑکوں کا لباس اختیار کرے۔ یہ جو لڑکیوں کا لباس خاص ہے وہ لڑکے استعمال نہ کریں، جو لڑکوں کا وہ لڑکیاں استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح لباس کے اندر نماز کے آداب میں سے ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ ننگے سر اگر مجبوری سے یا یاد نہ رہا نماز کوئی پڑھتا ہے تو یہ نماز خلاف سنت تو ہے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس ٹوپی کو یا امامے کو ہلکا سمجھ کے نماز پڑھتا ہے کہ ٹوپی کی کیا ضرورت، امامے کی کیا ضرورت، ٹھیک ہے، اگر اس انداز میں کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی مکروہ ہے۔ اپنے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ بڑے لوگ اس بارے میں بھی ہم سے جھگڑتے کہ جناب یہ سنی جو ہے نا یہ ٹوپی اور امامے پہ اتنا رگڑا کیوں لگاتے ہیں۔ سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحاب، ہم نے ان کو دیکھا کہ سردی کے دنوں میں جب یہ نماز پڑھتے تو لمبی لمبی ٹوپیاں اور سر پہ امامہ باندھتے ہوئے اور چادر میں ہاتھ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب بھی دیکھا ہے میں نے سر کو ڈھانپے ہوئے دیکھا ہے، سر کو ڈھانپے ہوئے دیکھا، سر کے بالوں میں تیل لگے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں آقا اکثر جو ہے نا وہ سر کو ڈھانپ کے رکھتے، اکثر اپنے سر میں کے بالوں میں تیل لگا کے رکھتے، اپنی داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے رکھتے۔ یہ حضور کی اکثر عادت مبارکہ تھی۔
اس لیے جب بھی نماز میں کھڑے ہوں اپنے سروں کو ڈھانپ کے نماز پڑھا کریں، اس کی طرف توجہ رکھا کریں۔ اور پھر یہ نمازی کا لباس، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ لباس نجاست سے پاک ہونا چاہیے، نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، نمازی کے لباس پر تصویر نہیں ہونی چاہیے، نمازی کا لباس عورتوں کی مشابت نہیں ہونا چاہیے، نمازی کے لباس سے بو نہیں آنی چاہیے، نمازی کے لباس سے خوشبو آنی چاہیے، نمازی کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، نمازی کا لباس فولڈ نہیں ہونا چاہیے، نمازی کا لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر چلو ایک اور بھی بات کرتا چلا جاؤں، یارو لباس اچھا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لباس پاک نہ ہو تو نماز، بولو تو صحیح ذرا یار، بس یہ میرا ہی مسئلہ نہیں، آپ بھی اس کو مانتے نا، نمازی کا لباس پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی، سارے مانتے ہیں، بولو تو صحیح ذرا۔ اگر دل پاک نہ ہو، لباس پاک نہیں تو نماز نہیں، دل پاک نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کیا فتویٰ ہے؟ اب پھنس گئے ہم، لباس پاک نہیں تو نماز نہیں، او بھائی دل بھی پاک کرو، دل بھی پاک کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گج کے بولو ذرا، جی آج کل تو داتا صاحب کے نام پہ تو ویسے بولنا چاہیے، گج کے بولو نا یار، جی داتا صاحب کا نام ہی توحید کا پیغام ہے، داتا صاحب کا تو نام ہی، بڑے لوگوں کو یہاں بھی شرک کا مسئلہ بن جاتا ہے، جی داتا کہتے ہیں، داتا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کافراں مشرکاں اندرا گاندھی چلی، آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی، آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی، جشن دیوبند کا ہے آج افتتاح، یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ، یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا، شرک کا مرض تم کو ستانے لگا، اندرا آئی نشائی حیران ہو گیا، جوش ہم کو دکھانے کا کیا فائدہ۔ جو کہتے ہیں نا داتا صاحب کا نام لینا شرک ہے، ان کو میں نے مسئلہ سمجھا دیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس عالم کے دل کے اندر دنیا آ جائے، دل کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے، عالم کا بڑا وقار ہے، عالم کا بڑا روب ہے، عالم کی بڑی عزت ہے، عالم کا بڑا مرتبہ ہے، فرمایا لیکن عالم کے دل میں بھی اگر دنیا آ جائے نا، اس کا دل میلا ہو جائے، تو فرمایا اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ اگر علم ہے سینے میں، دل میں دنیا ہے، دل کالا ہے، فرمایا اس عالم سے بچو۔ فقراء جو ریاکاری کرتے ہیں، فرمایا ان فقراء سے بچو، ان فقراء سے بچو۔ تو اپنے دل کی طرف بھی توجہ کیا کریں۔ وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہا تھا نا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو سمجھے ہو، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو سمجھے ہو، منہ کالا دل اچھا ہووے، ہاں دل یار پچھانے ہو۔ دل اچھا ہوگا نا تو پھر یہ دل اس یار کو پہچانے گا جو اس یار تک لے جائے، جب دل اچھا ہوگا تو پھر یہ اس محبوب کو پہچان لے گا جو اس محبوب تک لے جائے۔ دل اچھا ہو بھائی، اپنے دلوں کو ستھرا کرو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو پاک کرو، لوگوں کی نفرت سے پاک کرو۔ آج ہم صلح کریں، دل میں میل ہو، آج ہم کسی کی عزت کریں لیکن دل میں ملال ہو، آج ہم کسی کا ادب کریں لیکن دل میں اس کی نفرت ہو، آج ہم کسی کے چاپلوسی کریں لیکن دل میں اس کا بغض ہو، یاد رکھنا ایسا دل نہ میرے رب کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ یاری لگاؤ تو سچی لگاؤ، محبت کرو تو دل سے کرو، عزت کرو تو دل سے کرو، احترام کرو تو دل سے کرو، صلح کرو تو دل سے کرو، درست کر رکھو تو اپنے دل کو رکھو۔ اگر لباس کا دین میں اتنا تعلق ہے تو سوچو دل کا کیسا تعلق ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر لباس پاک نہیں تو شریعت قبول نہیں کرتی، اگر دل پاک نہیں تو خدا قبول نہیں کرتا۔